بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس دنیا میں بے شمار انسان آتے گئے، رخصت ہوتے گئے، قومیں آئی گزر گئی، نسلوں کی نسلیں اپنی مدتیں گزار کر رخصت ہو گئی. وقت کے بادشاہ بھی آئے، سلاطین بھی آئے، عمرا بھی آئے، وزراء بھی آئے، غرباء بھی آئے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں پوری کی اور اپنی منزل پر چل بسے. دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ گزرنے کی جگہ ہے. دنیا کی تاریخ اور نقوش کو اور ان قربانیوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں کسی کام کے لیے کھپائی ہو. جن کی زندگی کا مقصد اور جن کے جان و مال کے خرچ کرنے کا محور جب اللہ اور اللہ کے رسول بنتے ہیں، پھر زمانے بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. تاریخ ان کو بھلا نہیں سکتی. اور اس دھرتی کا سب سے مقدس ترین طبقہ، سب سے پاکیزہ نفوس اور عظیم الشان ہستیاں اس کائنات کی حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان جیسی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی، ان جیسی مثال قیامت تک پھر نہیں آ سکتی. یہ وہ چنندہ، یہ وہ منتخب اور یہ وہ اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. جن کی وفا کا، جن کی تقویٰ کا، جن کے توکل کا، جن کے اعتماد اللہ کا اور جن کی دیانت داری اور امانت داری کی گواہی قرآن اور حدیث نے دی ہے. رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا
فاختار اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، فبعثہ برسالتہ، اور اپنے پیغام اور اپنی نبوت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز فرمایا، وانتخبہ بعلمہ، اور اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، فاختار اللہ لہ اصحابا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو چنا ہے، صحابہ کو چنا ہے، فجعلہم انصار دینہ، اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا مددگار بنایا، وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی کے وزیر بنائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، اگر تم میں سے کوئی کسی کی اتباع کرنا چاہے، کسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہے، تو کس کے پیچھے چلے، کس کی پیروی اختیار کرے؟ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کی اتباع کرو جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر ہذہ الامہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ہم انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، زمانے کے فتن ہے، زمانے کے حالات ہیں، زمانے کے حادثات ہیں، زمانے کے صبح شام کی تبدیلیاں ہیں، انسان حیران ہے کہ کس کے نقش قدم پہ چلے، کس کے پیچھے چلے، کس کا راستہ، کس کا ڈگر اختیار کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کے راستے پہ چلو، ان کی صفات ہے ابرأ قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل یہ تھے، صاف دل، شفاف دل، پاکیزہ دل صحابہ کے تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے بڑے گہرے تھے، اور علم کے گہرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کسب فیض اور فیضان نبوت سے سب سے زیادہ براہ راست نفع اٹھانے والے آپ کی صحبت کے صحابہ تھے۔ نبوت کے فیض سے جو ملا سب سے پہلے صحابہ کو ملا، پھر امت کو ملا، پھر بزرگان دین کو ملا ہے، پھر اولیاء اور صلحاء کو ملا ہے، لیکن سب سے پہلے لینے والے صحابہ ہی کو ہیں۔ اقلھا تکلفا، اور سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے حضرات صحابہ تھے۔ ہماری زندگیاں تکلفات سے بھری ہوئی ہیں، ہماری شادی بیاہ تکلفات سے ہیں، ہماری صبح شام کی زندگیاں تکلفات سے بھری ہوئی، اور تکلفات یہ انسان کو تکلیف میں ڈال دیتی۔ تکلفات سے خالی ہو جائے، سادگی میں انسان کی زندگی آ جائے، سکون محسوس ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی مہمان بنے، آپ نے ان کے سامنے معذر پیش کیا، روٹی کا ٹکڑا پیش کیا، پانی کا پیالہ پیش کیا، اور انہوں نے اس کو نوش کرتے ہوئے، اس کو کھاتے ہوئے کہا کہ کاش اس کے ساتھ کچھ نمک بھی ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان ہے، جلدی سے اٹھے، اپنے وضو کا لوٹا گروی رکھا اور وہاں سے وہ چھوٹا سا نمک مانگ کے لے آئے۔ انہوں نے اس کو تناول کیا، کھایا، اور کہنے لگے الحمدللہ الذی قنعنی بما رزقتنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے قناعت کی توفیق دی، جو کچھ مجھے ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اگر تم
تم میرے ماحضر پر، میرے اس دسترخوان پر قناعت کر لیتے تو مجھے اپنا لوٹا گروی رکھنا نہیں پڑتا، رہن رکھ کے مجھے لانا پڑا۔ زندگیاں سادہ تھی۔ آج مہمان کو ہم سادہ کھلائیں، مہمان کی شکایت ہوتی۔ اقلھا تکلفا، سب سے کم تکلف کرنے والے، سادہ زندگی گزارنے والے، اور یہ وہ صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، ان جیسے اخلاق، ان جیسے راستے اختیار کرو۔ کانوا علی الہدی المستقیم واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ صراط مستقیم پڑھتے، قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ سیدھے راستے پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری قدر بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم میں تم میں کتنے دن باقی رہوں گا، کب رخصت ہو جاؤں، کب دنیا سے پردہ کر لوں، مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرنا، اور آپ نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، کہ ان کے راستے پہ چلنا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ پھر آپ نے فرمایا فاقتدوا بہدی عمار، عمار کے راستے پہ چلو، عمار کے راستے پہ چلو۔ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، اور ابن مسعود جو بیان کرے اس کو سچا سمجھو۔ صحابہ کی فضیلت زبان نبوت سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، تو یہ کیسے؟ سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم من السماء، کہ آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، بعضها اقوى من بعض، بعض ان میں سے بعض سے زیادہ طاقتور ہیں۔ فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی هدی، اور اس اختلاف کے باوجود کسی کی بھی اگر کسی صحابی کی کوئی اتباع کر لے وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہو، چاہے وہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کر لے ہدایت پر ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کر لے ہدایت پر ہوگا، حضرت عمار کی اتباع کرے ہدایت پر ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے ہدایت پر ہوگا، جس صحابی کی چاہے اقتداء کر لے ہدایت پر ہوگا۔ جمع الفوائد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ستاروں کی طرح، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تو ان میں سے جس کی اتباع کرو گی ہدایت پر آؤ۔ یہ وہ آثار ہیں، یہ وہ احادیث ہیں، یہ وہ زبان نبوت کے نکلے ہوئے سنہرے الفاظ ہیں جو صحابہ اکرام کے لیے تمغہ ہے، ان کے لیے اعزاز ہے، ان کے لیے ڈگریاں ہیں، ان کے لیے سند ہے کہ صحابہ سے زیادہ مقدس ترین طبقہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں جو صحابہ کی شان میں اتری ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی کی اتباع کرنے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار جن کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کی نہیں، ان کے
جنہوں نے بھی ان کی اتباع کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ سے اللہ راضی ہے اور اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ وہ شان ہے صحابہ کی، یہ وہ منزلت ہے صحابہ کی، یہ وہ قدر ہے، یہ وہ مرتبہ ہے صحابہ کا۔ کوئی بزرگ اپنی بزرگی کے اندر کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کی طرف نظر نہ کرے۔ کوئی ولی اپنی ولایت کے اندر کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کی طرف نظر نہ کرے۔ ساری احادیث ہم تک جو پہنچی ہے وہ صحابہ کے راستے سے پہنچی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے شان پہ گستاخی کرے، اگر کوئی صحابہ کے شان پہ زبان درازی کرے، اگر کوئی صحابہ کے شان میں اپنی آنکھیں نکال دے تو اس کا دین برباد ہے، اس کی زندگی کی تباہی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں اصحاب بدر، جنہوں نے بدر کی سب سے پہلی معرکے کے اندر شریک ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی تھی، اللہم ان تغلق هذه العصابة اليوم لن توبت على الارض ابدا۔ اے اللہ، صحابہ کے اس مجمع کو لے کے آج بدر کے میدان میں پہنچا ہوں۔ 313 کا ایک چھوٹا سا مجمع ہے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ جن کے پاس کوئی مسلح کیل کاٹے ہیں، ہاں اعمال کے اندر مکمل ہے، تقوی طہارت میں، توکل اعتماد میں، وفا شیاری میں، دیانت داری میں، رسول کی اطاعت میں کامل ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اگر آج کے دن یہ جماعت ہلاک ہو گئی، لن توبت علی الارض ابدا، تو پھر کل قیامت تک اس روئے زمین پر ہرگز عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور وہ پھر معرکہ پیش ہوا جس کو دنیا جانتی ہے، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فتح دی تھی۔ اور اصحاب بدر کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ فضیلت ہمیں نہیں ہے کہ جو چاہے کرو، اصحاب بدر کو دی گئی ہے کہ تم جو چاہے کرو، قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان کی قربانیاں تو دیکھیں، ان کی بھوک تو دیکھیں، ان کی پیاس تو دیکھیں، ان کے اپنے بچوں کی یتیم کرنے کو دیکھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کھود رہے تھے، فی غدات باردہ، ایسی سخت ترین ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی کا زمانہ تھا، لم یکن لهم عبید یعملون، کوئی مزدور نہیں تھا زمین کھودنے کے لیے، ہم خود اپنی کدالوں کے ساتھ زمین کھود رہے تھے۔ 2 جماعت کے سردار ہمارے ساتھ ہیں، سرور کونین ہمارے ساتھ ہیں، اور مٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینک رہے ہیں، اور وہ بھوک ہے، وہ پیاس ہے، وہ شدت کی حالت ہے کہ ہم پتھروں کو اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حالت کو دیکھا تو فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، فاغفر الانصار والمہاجرہ، انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجر کی بھی مغفرت فرما، انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجر کی مغفرت فرما۔ مغفرت کے الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ وہاں سے کہ جن کے الفاظ کے نکلنے پر قبولیت کے ٹھپے لگتے ہیں۔ مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات ہوتی ہے ان کے پہلو زمین پہ نہیں ہوتے، ان کے پہلو بستر پہ نہیں ہوتے، یہ کھڑے کے خدا کے سامنے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ معاف کر دیں۔ یہ وہ ان کی زندگیاں گزری ہیں۔ تبوک کے موقع پر ان کو جو حالات پہنچے ہیں، جیش العسرہ جس کو کہتے ہیں، قرآن جس کی ترجمانی کر رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ طَمَعٌ، اگر ان کو پیاس پہنچی ہے، وَلَا نَصَبٌ، اور ان کو کوئی تھکن پہنچی ہے، وَلَا مَخْمَصَةٌ، اور اگر ان کو کوئی بھوک پہنچی ہے، وَلَا يَطَعُونَ مُعْدِيًا، اور یہ جو کچھ بھی خدا کے راستے میں چلے ہیں، یغیظ الکفار، جس سے کفار کو بڑا غصہ ہے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیلًا،
اور دشمن کی طرف سے ان کو جو کچھ ملا ہے الا کتب لهم به عمل صالح، ہم ان کے لیے اجر لکھتے ہیں۔ ان کی بھوک پہ اجر ہے، ان کی پیاس پہ اجر ہے، ان کی تھکان پہ اجر ہے، ان کے چلنے پہ اجر ہے، ان کے رات کے سونے پہ اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتت علیہ ثلاثۃ ایام لم اطعم، تین دن ایسے گزرے ہیں کہ میں کچھ نہیں کھا سکا، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی۔ آج ہم میں کا غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ 3 دن تک میں نہیں کھا سکا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، صفہ کے قریب ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اتت علیہ کہ 3 دن ایسے گزرے کہ نہیں کھا سکا اور چلنے کی طاقت نہیں تھی، کہ تساقط میں گرتا تھا۔ لوگ دیکھ کے کہتے تھے جنہ ابو ہریرہ کو مرگی ہوگی، ابو ہریرہ کو کوئی پاگل پن ہو گیا، اور یہ کہتے تھے بل انتم المجانین، مجھے کوئی پاگل پن نہیں، تم ہو پاگل۔ بھوک تھی، بھوک اور پیاس تھی جس نے زندگی کو نڈھال کر دیا، جس نے جسم کو لاغر کر دیا تھا، دبلا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور ایک پیالے کے اندر سے کھکر کر تھوڑا سا جمع کر کے آپ نے کل توشہ جمع کیا اور آپ کو فرمایا کہ کل بسم اللہ، کھاؤ بسم اللہ کہہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا تھا، کھانے لگا، مسلسل کھاتا رہا، حتی اشبعہ، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی کا معجزہ ہے، سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنا پیش کیا اور اتنا کھایا ہے کہ شکم سیر ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ کی شان ہے۔ قیامت تک کے لیے فتن کا دور، حالات اور حادثات کی زندگی آئے، لیکن سب سے پہلے ہمیں صحابہ کو دیکھیں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو سند ملی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ وہ سند ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی کسی بھی قسم کی زبان درازی ہو، کسی بھی قسم کی دشنام ہو، ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ عظیم الشان قسم کے لوگ، جن کے بارے میں قرآن، جن کے بارے میں حدیث، جن کے بارے میں آثار، جن کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ ان جیسے ترین مقدس ترین ہستیاں پھر نہیں آ سکتے۔ اس موضوع کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ صحابہ کی عظمت دلوں کے اندر ہو، صحابہ کی شان ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم شاید دیکھتے ہو کہ بعض کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان اکثر الصلاۃ و صیام و اجتہاد، کہ بعد کے بزرگان دین بڑے روزے رکھتے تھے، بڑی نمازیں پڑھا کرتے تھے، بہت ریاضتیں مجاہدیں برداشت کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ سب کچھ تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے زمانے کے اندر بہت پہاڑ جیسا سونا بھی خرچ کر دو تو یہ تمہارا سونا صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان جیسے کہاں سے لاؤ گے نبی کی صحبت کی وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا ہے؟ وہ آنکھوں کا کوئی بدل نہیں۔ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں نے نبی سے مسافر کیا تھا؟ وہ سینہ کہاں سے لاؤ گے جن سینے سے انہوں نے نبی سے معانقہ کیا تھا؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جس سے کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں متوجہ ہو کے دیکھتے تھے کہ کہو کیا کہنا ہے؟ وہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی عصمت، صحابہ کی شان اور ان کی مدح ہمارے اپنے دلوں کے اندر قوم تک باقی رکھے، اور ان کی شان کو اللہ تعالیٰ مزید بڑا ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔